أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. تمام تعریفیں، بزرگی و کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو ساری کائنات کا پروردگار اور پالنہار ہے. درود و سلام ہو سارے انبیاء پر، خصوصاً پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہر اچھے اخلاق کی طرف ہماری رہنمائی کی. حاضرین جمعہ، میرے عزیز نوجوان دوستوں اور قابل احترام میری ماؤں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الحشر کی ایک آیت کا حصہ آپ کے سامنے پڑھ کر سنایا گیا. اس آیت میں اللہ رب العالمین نے مدینے کے انصاری صحابہ کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ وہ لوگ جو اپنی ذات پر، اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، گرچہ وہ خود تنگی میں ہو، گرچہ وہ خود تنگحال ہو، گرچہ وہ خود مشقت میں ہو. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اور وہ شخص جو اپنے نفس کی بخیلی سے بچا لیا جائے وہی کامیاب ہونے والا ہے. اس آیت میں اللہ تعالی مجھے اور آپ کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں ایثار کا ثبوت دیں. ایثار کس کو کہتے ہیں؟ ایثار کہتے ہیں انسان اپنی ضرورتوں کو، اپنی حاجتوں کو، اپنی خواہشات کو سب سے بڑھ کر اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دے، جس کو ہم انگریزی زبان میں پریورٹی کہتے ہیں. دوسروں کو ہم اپنی زندگی میں ترجیح دیں، اس کو ایثار کہا جاتا ہے. جس معاشرے میں بھی ایثار کا جذبہ ہوگا، دوسروں کو چھوڑ کر دینے کا جذبہ ہوگا، وہ معاشرہ سکون و اطمینان کے ساتھ، امن و امان کے ساتھ ہوگا. وہ معاشرہ ایک مثالی معاشرہ کہلایا جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ایک ایسے ماحول میں ہوئی جو خود غرضی، مفاد پرستی میں آگے آگے تھا. ہر ایک اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے میں، ہر ایک اپنی انا پر، ہر ایک اپنی ضرورتوں کو، اپنی حاجتوں کو پورا کرنے میں لگا تھا.
ایسے ماحول میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو دوسروں کے لیے جینے، دوسروں کے لیے مرنے کا فن سکھایا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ایک نہیں دو نہیں بلکہ دسیوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان انصاری صحابہ کی تعریف کرتے ہوئے کہا۔ سورۃ الدہر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یہ انصاری صحابہ مشقت کے باوجود، ضرورت کے باوجود یتیموں کو، مسکینوں کو، قیدیوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے۔ تو الغرض اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایسی تربیت کی کہ وہ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیا کرتے تھے، اپنی ضرورتوں پر دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھ سکتے صحابہ کی زندگی میں ایسی کئی مثالیں، اور جس معاشرے میں، جس گھر میں بھی دوسروں کو چھوڑ کر دینے کا جذبہ پایا جائے گا تو اس معاشرے میں، اس گھر میں اللہ تعالیٰ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، کچھ صحابہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے اِنَّا نَأْكُلُ وَلَا نَشْبَعُ، اے اللہ کے رسول ہم کھاتے ہیں مگر شکم سیر نہیں ہوتے، ہمارا پیٹ نہیں بھرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک ہی وجہ بیان کی، فَلَعَلَّكُمْ تَفْتَرِقُونَ، شاید کہ تم الگ الگ کھاتے ہو، شاید کہ تم جدا جدا بیٹھ کر کھاتے ہو۔ تو انہوں نے کہا ہاں اے اللہ کے رسول۔ اس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَاجْتَمِعُوا عَلَىٰ طَعَامِكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ يُبَارِكْ لَكُمْ فِيهِ، تم مل جل کر بیٹھ کر کھایا کرو، تم ایک ساتھ بیٹھ کر کھایا کرو، اور کھاتے ہوئے اس پر اللہ تعالیٰ کا نام بھی لیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے اس روزی میں برکت عطا کرے گا۔ کھانا کم ہو، کھانے والے افراد زیادہ ہو تو ایسے میں ایک مسلمان کو اپنے پیٹ بھرنے کی فکر نہیں بلکہ دوسروں کی بھی وہاں پر ضرورت کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طعام الاثنین کافی الثلاثہ، دو آدمیوں کا کھانا تین لوگوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے، وطعام الثلاثہ کافی الاربعہ، اور تین آدمیوں کا کھانا چار لوگوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ یہ ہے انسانیت نوازی، یہ ہے ایثار کا جذبہ کہ ہم دوسروں کی ضرورتوں کا احساس ہم اپنے اندر پیدا کریں۔ تو ایک مثال تھی کہ ہم دوسروں کی ضرورت کو کیسے پورا کریں۔ تو جس طرح سے ایثار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں برکتیں نازل کرتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے کو نار جہنم سے نجات دے کر اس پر اللہ تعالیٰ جنت کو واجب کر دیتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایک مسکین عورت، ایک مسکین خاتون ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آتی ہے اور آ کر اپنے دو بچوں کو ساتھ لے کر آتی ہے۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اس کے ہاتھ میں 3 کھجور دیتی ہیں، 3 کھجور دیتی ہیں۔ تو وہ عورت، وہ مسکین خاتون اپنے 2 بچوں کو ایک ایک کھجور دینے کے بعد اور وہ باقی 1 کھجور خود کھانے کے لیے منہ کے قریب لے کر جاتی ہے، اتنے میں وہ دونوں بچے اپنی ماں سے اس کھجور کا بھی مطالبہ کرنے لگتی ہیں۔ آخر کار وہ مسکین عورت خود بھوکی تھی، اپنے اس بچے کو اس 1 کھجور کو آدھا آدھا کر کے اپنے 2 بچوں میں تقسیم کر دیتی ہیں۔ یہ سارا منظر عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا دیکھتی ہیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد یہ سارا واقعہ بیان کرتی ہیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ قد اوجب لها بها الجنہ او اعتقها بها من النار۔ سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس عورت کی اس ایثار کی وجہ سے، خود بھوکے ہونے کے باوجود بھی اپنے بچوں کی وجہ سے اس نے جو ایثار کا ثبوت دیا، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو واجب کر دیا، یا اللہ تعالیٰ نے اس پر نار جہنم کو اس پر حرام قرار دیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہم اپنی زندگی میں ایثار کا ثبوت دیں، ہم اپنے اندر دوسروں کو چھوڑ کر دینے کا جذبہ پیدا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اپنی امت کو ایثار کا پیغام دیا، ایثار کا حکم دیا اپنی امت کو، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زندگی میں عملی طور پر اس کا ثبوت دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایثار کی بہت ساری مثالیں پیش کی۔ ایک واقعے کو بتانا مناسب سمجھتا ہوں۔ ایک مرتبہ ایک خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہی ہاتھوں سے ایک چادر بنوا کر لا کر دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت اس چادر کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ ایسے میں
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چادر کو پہن کر صحابہ کے درمیان آتے ہیں. تو اتنے میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے ایک صحابی اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کے رسول سے کہتے ہیں ما احسن هذه فاکسونیها یا رسول اللہ. اے اللہ کے رسول یہ چادر کتنا اچھا ہے, آپ مجھے دے دیجئے اللہ کے رسول, آپ مجھے یہ چادر پہنا دیجئے اللہ کے رسول. اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے ہیں, گھر میں جا کر اپنا اس چادر کو نکال کر دوسرا چادر پہنتے ہیں, پھر صحابہ میں سے اس صحابی کے پاس آ کر وہ چادر دے دیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد صحابہ اس صحابہ کو ملامت کرنے لگتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ کیا تمہیں یہ نہیں معلوم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چادر کی کتنی ضرورت تھی, اس کے باوجود بھی تم نے پیارے نبی سے اس کا مطالبہ کیا. تو اس وقت وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں اس لیے اللہ کے رسول سے مطالبہ نہیں کیا کہ میں ابھی اس چادر کو پہن لوں, بلکہ میں اللہ تعالیٰ سے, اللہ کے رسول کے اس چادر سے امید رکھتا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد مجھے اس چادر سے کفن دیا جائے. سبحان اللہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چادر کی ضرورت تھی, پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس چادر تحفے میں دے دیتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ایثار کا کتنا زیادہ جذبہ تھا, اور اسی طرح صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگی میں ایثار کا بھی بہت زیادہ جذبہ تھا. اس کی مثالیں اگر ہم گننا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے. ایسی ایسی مثالیں قائم کی صحابہ نے کہ ہم قیامت تک ایسی مثالیں شاید کہ نہ دیکھ سکیں. چند ایک واقعات کو بتانا مناسب سمجھتا ہوں. انسان کو مال سے بہت زیادہ محبت ہے, اس کی جائیداد سے, اس کی دولت سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار کہا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا, تم مال سے بہت زیادہ محبت کرتے ہو. سورۃ العادیات میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ, انسان مال سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے, انسان کو مال سے بہت زیادہ محبت ہے. اسی مال کے اندر ایثار پیدا کرنے کے لیے, اسی مال میں اللہ تعالیٰ نے دوسروں کو دینے کے لیے ایثار کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے کہا لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ, تم نیکی کو اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اپنے نزدیک جو پسندیدہ چیز ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دو. جب یہ آیت نازل ہوئی, ابو طلحہ رضی اللہ عنہ جو کہ مدینے کے مالدار صحابی میں شمار کیے جاتے تھے, مدینے میں کھجور کے باغات کے مالک تھے, بہت زیادہ کھجور کے باغات ان کے پاس تھے. ان کے پاس جو کھجور کے باغات تھے ان میں سے ایک باغ تھا جس کو بیروحہ کہا جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ ان احب اموالی الی بیروحہ, میرے نزدیک میرے مالوں میں سب سے پسندیدہ مال یہ بیروحہ مال ہے, لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ اس مال کو, اس باغ کو میں اللہ کے راستے میں خرچ کروں, لہٰذا آپ جہاں خرچ کرنا چاہتے ہو خرچ کر دیجئے. اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ذالک مال رابح, یہ تو بہت قیمتی سودا ہے, یہ تو بہت قیمتی مال ہے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ کو اکثر جایا کرتے تھے اور وہاں کا پانی پیا کرتے تھے, کیونکہ یہ باغ مسجد نبوی سے بالکل قریب تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری رائے یہ ہے کہ تم اس باغ کو اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو. پھر آخر کار ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اپنے چچا زاد بھائیوں کے درمیان اس باغ کو تقسیم کر دیتے ہیں. سبحان اللہ, دیکھیے مال کے ذریعے سے ایک دوسرے کا تعاون کرنا, مال کے ذریعے سے ایک دوسروں کی مدد کرنا, یہ بھی ایک معاشرے کی ضرورتوں میں سے ایک اہم ضرورت ہے. اور اسی طرح ایک اور واقعہ یہ ہے کہ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ انی مجہود, میں بھوک سے نڈھال ہو چکا ہوں, بھوک کی انتہا تک پہنچ چکا ہوں, میرے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کے پاس پیغام بھیجتے ہیں کہ کھانے کے لیے کیا کچھ ہے دیکھ کر لائی. تو اس وقت سارے ازواج مطہرات کی طرف سے یہی جواب ملتا ہے والذی بعثک بالحق ما عندی الا ما, اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے, ہمارے پاس گھر میں پانی کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے. دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر, سارے ازواج مطہرات کا یہی جواب ہے کہ ہمارے گھر میں پانی کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے. اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے پاس آتے ہیں
اور آ کر پوچھتے ہیں من یضیف هذه اللیلہ، کون آج کی رات اس مہمان کی مہمان نوازی کرے گا؟ اس وقت ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں، اے اللہ کے رسول میں مہمان کی مہمان نوازی کروں گا۔ وہ اپنے گھر جاتے ہیں، اپنی بیوی سے پوچھتے ہیں کہ گھر میں کھانے کے لیے کیا کچھ ہے؟ تو جواب ملتا ہے بیوی کی طرف سے الا قوت صبیانی، کہ بچوں کے کھانے کے علاوہ گھر میں کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اس وقت وہ صحابی اپنی بیوی سے کہتے ہیں، دو باتیں کہتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہتے ہیں کہ جب بچے بیدار ہو تو انہیں کسی طرح بہلا کر، پھسلا کر، کھلا کر انہیں سلا دینا، انہیں کھیل دلا کر سلا دینا۔ اور دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ میں ابھی مہمان رسول کو لے کر آؤں گا، اور یہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ جب حجاب کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ جب میں مہمان کو لے کر آؤں گا تو تم چراغ کو بجھا دینا، اور مہمان کو یہ احساس دلانا کہ ہم بھی مہمان کے ساتھ بیٹھ کر کھا رہے ہیں۔ مہمان آتے ہیں اور مہمان کے سامنے کھانا پیش کیا جاتا ہے، اور وہ صحابی بھی ان کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، اور جیسے ہی بیٹھتے ہیں بیوی وہاں سے چراغ بجھا دیتی ہے۔ پھر ادھر مہمان رسول کھا کر فارغ ہو کر چلے جاتے ہیں، اور ادھر میاں بیوی اور بچے بھوک کی حالت میں رات گزارتے ہیں۔ جب صبح ہوتی ہے تو یہ صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابی سے کہتے ہیں قد عجب اللہ من صنیعکما بضیفکما اللیلہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے یہ بتایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم دونوں میاں بیوی نے رات مہمان رسول کے ساتھ جو ایثار کا ثبوت دیا، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوا۔ سبحان اللہ، دیکھیں کہ ایک انسان خود بھوک کو برداشت کر سکتا ہے مگر بیوی بچوں کو بھوکا برداشت کبھی دیکھ نہیں سکتا۔ مگر صحابہ کے اندر کیسا تھا ایثار کا جذبہ، دوسروں کو چھوڑ کر دینے کا جذبہ، خود بھوکے رہ کر دوسروں کے پیٹ کو بھرانے کا جذبہ صحابہ کے اندر کیسا تھا۔ اور اسی طرح اس سے بڑی مثال اور کیا ہو سکتی ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، راوی حدیث انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ مکہ سے ہجرت کر کر مدینہ پہنچتے ہیں تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مہاجر اور انصار صحابہ کے درمیان بھائی چارگی کرواتے ہیں۔ ایک مہاجر صحابی اور ایک انصاری صحابی کے درمیان اللہ کے رسول مواخات کرواتے ہیں، بھائی چارگی کرواتے ہیں۔ اس وقت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کون صحابی؟ عشر مبشرہ، جن کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی تھی۔ ان کی بھائی چارگی کرواتے ہیں سعد ابن ربیع رضی اللہ عنہ کے ساتھ۔ اب یہ دونوں صحابی آپس میں بھائی چارگی کرا دینے کے بعد سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ عبد الرحمن بن عوف سے کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ میں بہت زیادہ مالدار ہوں، لہٰذا یہ میرا مال ہے، آپ میرے مال میں سے آپ آدھا مال لے لیجئے اور میں آدھا مال لے لیتا ہوں۔ پھر اور کہتے ہیں میری دو بیویاں ہیں، آپ جس بیوی کو چاہتے ہو آپ بتا دیجئے کہ میں اسے طلاق دے دیتا ہوں، آپ ان سے نکاح کروا لینا۔ مگر دیکھیے سبحان اللہ، انصاری صحابہ اور مہاجر صحابہ کے پاس کیسا ان کے اندر مواقعات تھا، کیسے ان کے اندر ایثار کا جذبہ تھا۔ مہاجر صحابی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بارک اللہ فی اہلک و مالک، اللہ تعالیٰ تمہارے گھر والوں میں اور تمہارے مال میں اور برکت دے، دلونی علی السوق، بس مجھے آپ بازار کا راستہ بتلا دیجیے۔ ادھر مہاجر صحابہ کا غیرت دیکھی اور ادھر انصاری صحابہ کا ایثار دیکھی، ان کو دوسروں پر ترجیح دینے کا جذبہ دیکھی۔ بس عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بازار کا راستہ دیکھ کر بازار میں چلے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ تھا صحابہ کا ایثار کا جذبہ۔ صرف صحابہ کے اندر نہیں بلکہ صحابیات کی زندگی میں بھی ہمیں ایسی مثالیں ملتی ہیں۔ اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر اسماء بنت ابی بکر صدیق کے پاس سے ہوتا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں کسی چیز کو گن گن کر تقسیم کر رہی تھی، اس وقت اللہ کے رسول نے کہا یا اسماء لا تحصی فیحصی اللہ علیک، تم گن گن کر مت دیا کرو، اللہ تعالیٰ بھی تمہیں گن گن کر ہی دے گا۔ تو دیکھیے سبحان اللہ، اس کے بعد کہتی ہیں اسماء رضی اللہ عنہا اس کے بعد سے جب بھی میرے پاس کوئی مال آتا تو میں فوراً اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتی تھی، اور خرچ کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی اور چیز کا انتظام کر دیتا تھا۔ سبحان اللہ، یہ تھا صحابہ کے اندر ایثار کا جذبہ۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی اپنے اندر اس طرح کا ایثار کا جذبہ پیدا کریں، اور اسی طرح ہم اپنے اندر جائزہ لے کر دیکھیں، ہم اپنے آپ سے پوچھ کر دیکھیں کیا میرے اندر دوسروں کو چھوڑ کر دینے کا جذبہ ہے؟
کیا میرے اندر ایثار کا جذبہ ہے؟ کیا مجھے دوسروں کے لیے اپنے آپ پر ترجیح دینے کا جذبہ ہے؟ اگر نہیں ہے تو وہ کیا اسباب ہیں جس کی وجہ سے میں دوسروں کو اپنے آپ پر ترجیح نہیں دے پا رہا ہوں؟ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ انسان اگر بخیل ہے، انسان کے اندر اگر کنجوسی کا پن ہے تو وہ کبھی بھی دوسروں کو چھوڑ کر نہیں دے سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بخیلی سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل، بخیلی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے۔ اور اسی طرح ایک اور وجہ جس کی وجہ سے ہمارے اندر دوسروں کو چھوڑ کر دینے کا جذبہ نہیں پایا جاتا ہے وہ ہے خود غرضی۔ جس معاشرے میں بھی، جس کے اندر بھی خود غرضی، مفاد پرستی آ جائے گا، وہ کبھی بھی دوسروں کو چھوڑ کر نہیں دے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی، جب تک بندہ دوسروں کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس بندے کی مدد میں لگے رہتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہم دوسروں کی مدد کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا۔ کبھی بھی ہم اپنی انا کا تصور نہ کریں، میں خود غرضی، مفاد پرستی کبھی ہمارے اندر آنے نہ دے۔ اور اسی طرح تیسری ایک وجہ ہے وہ ہے حرص اور لالچ۔ انسان ہمیشہ زیادتی کے لالچ میں ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ التکاثر میں کہا الہاکم التکاثر، الہاکم التکاثر، زیادتی نے تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دیا۔ انسان زیادتی چاہتا ہے، مال میں زیادتی، اولاد میں زیادتی، ہر چیز میں انسان زیادتی کو چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آگے کہا حتی زرتم المقابر، انسان کی یہ جو حرص ہے، انسان کی یہ جو زیادتی کی طلب ہے کب ختم ہو سکتی ہے؟ انسان جب مرے گا اسی وقت انسان کی یہ زیادتی ختم ہو سکتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کا پیٹ کبھی بھی نہیں بھرے گا، انسان کا پیٹ کبھی بھی نہیں بھرے گا، لا یملأ جوف ابن آدم الا التراب، سوائے مٹی کے۔ جب انسان کے پیٹ میں مٹی گرے گی اسی وقت انسان کا پیٹ بھرے گا۔ اور اللہ کے رسول نے یہ بھی کہا اور لو کان لابن آدم وادیان من ذهب، اگر ابن آدم کو 2 وادی سے بھر کر سونا بھی دے دیا جائے لابتغى ثالثا، انسان کا حرص کبھی ختم نہیں ہوگا، وہ تیسرے کی چاہت کرے گا، تیسرے سونے کے پہاڑ کی طلب کرے گا۔ تو اس لیے معلوم یہ ہوا اللہ نے جو دیا ہے اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اس میں شکر ادا کرنے کے بعد جو اللہ نے دیا اس میں ہم دوسروں کو دینے کی کوشش کریں۔ اور اسی طرح میری اور آپ کی زندگی میں، روزمرہ کے معمولات میں ہر روز ایثار کے بہت سارے مواقع آتے ہیں، دوسروں کو چھوڑ کر دینے کی کئی مواقع آتے ہیں جس کو ہم محسوس نہیں کر پاتے ہیں۔ ایثار کی بہت ساری شکلیں، صرف یہی نہیں کہ ہمارے پاس کھانا ہو، ہم کھانے کو ہم دوسروں کو دے دیں اپنے آپ کو بھوکے رہ کر، صرف یہی نہیں بلکہ اس کی کئی مختلف شکلیں ہیں۔ جیسا کہ ہم کئی ایسے مواقع آتے ہیں کہ ہم لائن میں کھڑنے کی ضرورت پڑتی ہے، کیوں میں کھڑنے کی ضرورت پڑتی ہے، ایئرپورٹ میں، بینکوں میں جاتے ہیں، بلز پے کرنے کے لیے کہیں جاتے ہیں، ایسے میں ہم دیکھیں ہم سے زیادہ ضرورت مند کون ہے، ایسے میں ہم اپنے سے آگے ان کو آگے چھوڑ دیں، یہ بھی ایک ایثار کی شکل ہے۔ اور اسی طرح سفر کے دوران ٹرین میں ہم سفر کرتے ہیں، بسوں میں ہم سفر کرتے ہیں، ہم سے زیادہ ضرورت مند لوگ ہوتے ہیں جو کھڑے نہیں ہو سکتے، بزرگ لوگ ہوتے ہیں، حاملہ خواتین ہوتی ہیں، کمزور خواتین ہوتی ہیں، بچوں کو لے کر بسوں میں سفر کرتی ہیں، ایسے میں ہم ان لوگوں کو اپنی سیٹ پر بٹھائے، یہ بھی ایک ایثار کی شکل ہے۔ اور اسی طرح کبھی ہم راستے میں ٹریفک میں پھنس جاتے ہیں، ہر ایک کی یہ کوشش ہوتی کہ میں آگے بڑھوں، میں آگے چلوں، ہر ایک نفسا نفسی کے عالم میں ہوتا ہے، ایسے میں ہم دوسروں کو آگے بڑھنے کا موقع دے۔ اور اسی طرح ہم ہسپتال جاتے ہیں، مریضوں کی لائن ہوتی ہے، وہاں پر ہم دیکھیں ہم سے زیادہ کون مریض ہے، ہم سے زیادہ کون بیمار ہے، اس کو ہم اپنے سے آگے بھیجنے کی کوشش کریں۔ یہ سب ایسے مواقع ہیں جہاں ہم دوسروں کو ایثار کا ثبوت دے سکتے ہیں۔ اسلام دین رحمت ہے، انسان یہ ساری انسانیت کے لیے آیا ہے، اسلام یہ ساری انسانیت کے لیے ہے۔ تو ہم غیر مسلموں کے دلوں میں بھی ایثار کا جذبہ پیدا کر سکتے ہیں۔ ہم اگر ایسے مواقع غیر مسلموں کو دیں گے تو وہ اسلام سے متاثر ہو کر اسلام سے قریب ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ جو ایثار کا پیغام ہے اس کو ہم اپنے گھروں سے شروع کریں، ہم آفیسوں سے شروع کریں، ہم اپنے گھروں میں بچوں کو بچپن ہی سے یہ تعلیم دیں کہ ہم
دوسروں کو چھوڑ کر دیں. بچوں کے پاس جب کوئی کھانے کی چیزیں ہوتی ہیں, کھیلنے کی چیزیں ہوتی ہیں, سامنے دوسرے بچے اس کا مطالبہ کرتے ہیں, تو بچوں کو بچپن ہی سے یہ تعلیم دے کہ اگر سامنے والے آپ سے مطالبہ کرے تو آپ وہ چیز سامنے والے کو دے دیں. تو اس طرح سے ہم بچوں کو بچپن ہی سے اس کی تربیت دیں. اور اسی طرح سے اسلام ہمیشہ الفت اور محبت کے ساتھ ایک معاشرے کو قائم کرنا چاہتا ہے. یہ الفت اور محبت کے ساتھ معاشرہ کب قائم ہو سکتا ہے؟ جب ہمارے اندر یہ جو عظیم صفت ہے, ایثار کی جو صفت ہے, دوسروں کو چھوڑ کر دینے کی جو صفت ہے, اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دینے کی جو صفت ہے, اس کو ہم اپنے اندر پیدا کریں. اس سے ہر ایک اپنے اندر ایثار کی صفت پیدا کرے گا تو ایک پرامن معاشرہ قائم ہوگا, ایک مثالی معاشرہ قائم ہوگا. اور اسی طرح آخر میں ایک بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ایثار کا جہاں ہمیں تعلیم دی گئی ہے شریعت میں, وہیں پر شرعی وجوبات جہاں ہو وہاں پر دوسروں کو ایثار کا جذبہ دینا, دوسروں کو ایثار کرنا, یعنی اپنے آپ پر دوسروں کو موقع دینا, یہ جائز نہیں ہے. جیسا کہ مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس پانی ہے, صرف ایک آدمی وضو کرنے کے لیے وہ چیز ہے, پانی صرف ایک آدمی وضو کرنے کے لیے ہے, اور وہاں پر دو آدمی نماز پڑھنا چاہتے ہیں, تو آپ نماز پڑھنے کے لیے آپ کی ضرورت ہے تو آپ وضو کر کے نماز پڑھیں گے. ایسے میں آپ دوسروں کو پانی نہیں دیں گے, کیونکہ یہ شرعی وجوبات ہیں. شریعت میں نماز آپ پر واجب قرار دیا ہے, تو آپ وضو کریں گے اور وضو کر کے نماز پڑھیں گے. اور اسی طرح سے پہلی صف میں ایک جگہ خالی ہے اور آپ نماز کے لیے آ گئے ہیں پہلی صف میں, پیچھے سے ایک دوسرا شخص آ رہا ہے, آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ اس کو پہلی صف میں چھوڑ کر آپ دوسری صف میں چلے جائیں, کیونکہ آپ اگر ایسا کریں گے تو آپ پہلی صف کی جو فضیلت ہے اس سے آپ محروم ہو جائیں گے. ایسی چیزوں میں آپ ایثار کا جذبہ نہیں بتائیں گے دوسروں کو. ہاں, جو دیگر جو معاملات ہیں دوسروں کے ساتھ کھلانے کا ہو, پلانے کا ہو, تو دوسروں کی مدد کرنا ہو, تو ایسی صورت میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر ایثار کا جذبہ پیدا کریں, دوسروں کو ترجیح دینے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہمارے اندر ایثار کا جذبہ پیدا کرے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو کہنے سے زیادہ, سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کی بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن.
اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والعجز وضلع الدين وغلبة الرجال آمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله الجليل يذكركم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأتم وأكبر والله يعلم ما تصنعون.